وقت کی گنجائش نہیں ہے اور کافی دیر سے آپ نعت و منقبر اور بہترین انداز میں آپ نے نکاح و سنتی پر آپ نے گفتگو سماعت کیا، لہذا بالکل آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنا ہی جلد ہو سکے میں اپنی الفاظ کو سمیٹ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاغسلوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے مت والو، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ اولیاء سے عقیدت رکھنے والوں، محترم بزرگوں، عزیز نونہالوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، جنہیں درود شریف یاد ہو، وہ عقیدت سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم سب عقیدتوں کے ساتھ محبتوں کا نذرانہ اپنے نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے اپنا موضوع قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا ایک جزء تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فاغسلوا، دھوو، رب نے فرمایا دھوو، دھونے کا حکم دیا۔ ابھی کچھ ہی مہینہ پہلے سالوں سال چلتا رہا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ہاتھ دھوو، کوئی آنے والا کہہ رہا تھا چہرے کو دھوو، کوئی آنے والا کہہ رہا تھا نزدیک سے بات مت کرو، دور رہو، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اپنے پاؤں کو دھو لو۔ میں نے کہا اے قرآن تو ہی بتا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے آ رہا ہے تو سیبلن کا استعمال کرو، کوئی آنے والا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ صابن کا استعمال کرو، کوئی آنے والا کہہ رہا ہے کہ سینیٹائزر کا استعمال کرو، کوئی آنے والا کہہ رہا ہے کہ لوگوں اگر بچنا ہے تو ہر وقت ہاتھ دھوتے رہو۔ میں نے کہا آنے والا بیماری تو ہی بتا کیا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو بیماری نے بابا میں تو حل دنیا کو پیغام دیا، میں رونا ہوں، میں آ چکا ہوں، کہا میں نے آ گیا ہے تو ویلکم ہے، آ جاؤ، مجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ کہا پورا دنیا ڈر رہا ہے، ہر ایک لوگ کانپ رہے ہیں، تو کہتا ہے آ جا۔ میں نے کہا آ جا، کیا معاملہ ہے؟ ارے آ جا، تو جو کہہ رہا ہے آج کی سائنس جو کہہ رہی ہے سن لے۔ آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا، رب نے فرمایا اے لوگو اگر کامیابی چاہتے ہو، وباؤں سے بچنا چاہتے ہو تو بابا رہا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دھوتے رہو، دن بھر میں 5 مرتبہ دھو لو، بیماری بھاگ جائے گی۔ اب آؤ ذرا قریب آؤ، اے بیماری تو آ، لیکن یہ بتا نام تیرا کیا ہے؟ کہا میرا نام کرونا ہے۔ میں نے کہا بڑا اچھا ہے۔ میں نے دل سے سوال کیا تو بتا کہ میں تو نبی کا ماننے والا ہوں، رب کا چاہنے والا ہوں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہوں، تو یہ بتا کہ آخر تو آیا تیرا نام کرونا پڑا ہے، یہ بتا کہ آپ کی خاصیت کیا ہے کہ آج تو ہمارے درمیان آ گیا؟ بڑے ہی بابا کے دوہر بیماری کے نام کے آپ نے کہا سن لے، جب تو سوال کر رہا ہے قوم مسلم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے میں کورونا آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ بیماری تو ہم نے بلایا ہے،
قوم مسلم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے کورونا آ گیا۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر کورونا کے کاف کا یہ کمال ہے کہ اگر دین اسلام کے چاہنے والے نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے تو کاف سے کورونا آ گیا ہے۔ اے رات تو ہی بتا کہ اگر تو آیا ہے تو کس مقصد کو لے کر کے آیا ہے؟ جب کورونا کے راز سے میں نے پوچھا کہے سوال کرنے والا اے مبارک رجوی سن لے، اگر تو سوال کرتا ہے راہ کی خاصیت ہے کہ قوم مسلم نے روزہ کو اپنے سے دور کر دیا ہے، اس لیے میں اس کے قریب آ گیا۔ اب ذرا دیکھو، اپنے غریبان کو جھانکو کہ ہمارے درمیان میں، ہمارے دلوں میں کون سی چیز کی کمی ہے۔ اب چلا اور آگے بڑھو۔ اب وہاں سے میں نے پوچھا کورونا کے وہاں سے پوچھا ہے واہ تو ہی بتا کیا آخر تو کیوں چلا آیا ہے، کیا ہماری غلطی ہے؟ جواب دیا کہ سوال کرنے والا سن لے، نبی کے اقوال کو، رب کے فرمان کو اگر سینے سے بسا لیا ہوتا تو مجھے آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں نے کہا ایسا کیا ہے؟ واہ نے کہا اگر قوم مسلم باوضو رہنا سیکھ لے تو مجھے آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب ذرا دیکھو، میں نے اسی کا موضوع بنایا فاغسلوا دھوو۔ اب ذرا قریب آؤ۔ اب میں نے پوچھا کورونا کے علیف سے کیا آخر کیوں آخر میں کھڑا ہے، تو ہی بتا کہ تیرے آنے کا سبب کیا ہے۔ تو کورونا کے علیف نے کہا کہ سن لے، ارے تو نے اپنے اللہ کو بھلا لیا ہے، اس لیے تجھے اللہ کو یاد دلانے کے لیے آ گیا۔ اب ذرا دیکھو، چلا قریب آؤ۔ فاغسلوا دھوو، کیا دھوو؟ اللہ اللہ، ماں بہنیں ذرا دھیان دو۔ اب میں بڑا ہی تیزی میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ دھونے کا حکم ہے۔ چونکہ ایک ماں سدھر جائے تو ہمارے ہندوستان کا معمولہ ہے، ایک زمانے میں اسکول میں لکھا جاتا تھا کہ ایک لڑکی پڑھ گئی 7 پیڑھی چڑھ گئی۔ ہر اسکول میں آپ نے دیکھا ہوگا، آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے یہ جملہ نکلا تھا۔ اب ذرا قریب آؤ، بڑے ہی اچھوتے انداز جو آپ کے بھیجے میں بالکل اتر جائے۔ اب ذرا دیکھو، رب نے فرمایا فاغسلوا دھوو، کیا؟ فاغسلوا دھوو، کس چیز کو؟ وجوہ کو دھوو، چہرے کو۔ ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ صبح اٹھتی ہیں اور گھر میں جھاڑو لگانا شروع کر دیا، کام کرنا شروع کر دیا۔ رب کا حکم ہوتا سب سے پہلے دھوو، کیا چیز؟ چہرے کو۔ حکم ہوتا دھوو چہرے کو، کیوں؟ اس لیے کہ رات بھر تیرے آنکھ میں شیطان آرام کر رہا تھا، اس لیے شیطان کی جگہ کو پہلے صاف کر دو تاکہ تم اب آنگن میں اگر جھاڑو دے گی تو وہاں بھی رحمت کی بارش ہوگی۔ لیکن وہ تو کرے گی نہیں ہماری ماں بہن۔ اب چلا اور آگے بڑھو۔ فاغسلوا وجوہکم، دھوو اپنے چہرے کو۔ اب ذرا دیکھو، دھونے کا حکم ہو گیا ہے۔ اب ذرا دیکھو قریب سے کہ دھونے سے ہمارا اور آپ کا فائدہ کیا ہے۔ دونوں چیزیں دیکھو، اور کتنا دھو، چہرہ دھو تو کتنا دھو۔ اگر آپ سمندر میں غوطہ لگا لوگے، دوستو میرا دعویٰ ہے کہ آپ اپنے پاک ہو سکتے ہیں۔ غوطہ لگاتے لگاتے مر گئے پھر بھی پاک نہیں ہو سکتے۔ یہ چیز ہے، آپ کہو کہ وہ کیا چیز ہے؟ دھونے کا حکم ہے۔ غسل کے 3 ہیں، کیا فرض ہیں؟ 3 ہیں۔ وہ 3 چیز اگر چھوٹ جائے، 3 میں سے ایک اگر چھوٹ جائے تو آپ کو غسل زندگی بھر آپ تالاب میں یا ندی میں، سمندر میں غوطہ لگاتے رہیے، پاک نہیں ہو سکتے۔ تو وہ 3 چیزیں یاد رکھنا، جب تک آپ پاک نہیں ہوں گے تو گویا کہ آپ کیا پاک رہیں گے؟ وضو بھی آپ کا نہیں ہوگا، پہلے تو پاکی ہے۔ تو فاغسلوا، وہ جو حکم میں وضو کے تنازل میں بتا رہا ہوں، تھوڑا سا دھیان دیجئے گا۔ فاغسلوا، دھوو اپنے چہرے کو، اور چہرے کہاں سے کہاں تک؟
پیشانی کے بال سے لے کر ٹھڈی تک، ٹھڈی کے نیچے تک دھونے کا حکم ہے۔ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونے کا حکم۔ چہرہ جو دھوو اپنے چہرے کو، فغسلوا وجوہکم، دھوو اپنے چہرے کو۔ یہ چہرہ دھونے کا تو ہو گیا، لیکن اب ذرا دیکھو، فغسلوا وجوہکم ایدیکم، دھوو اپنے ہاتھوں کو، دھوو اپنے ہاتھوں کو، ہاتھ دھونے کا۔ ابھی کرونا بیماری میں کہہ رہا تھا ہاتھ دھوو، جہاں سے آؤ، لیٹرین سے آؤ ہاتھ دھوو، کھانے کے بعد دھوو، کھانے سے پہلے دھوو، کہیں جا رہے تو دھوو، کسی کوئی سامان کو چھو لیا تو ہاتھ دھوو، ہر مقام پر ہاتھ دھوو۔ اب ذرا دیکھو، آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی نے فرما دیا فغسلوا وجوہکم ایدیکم، دھوو اپنے ہاتھ کو۔ اب مسلمان کا کلمہ پڑھنے والا دن بھر میں 5 مرتبہ اگر ہاتھ دھوئے تو گویا بیماری تو دور بھاگتا ہی رہے گا، ہم بچتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم نے نبی کے اقوال کو چھوڑ دیا تو بیماری کیا، بیماری کے ساتھ میں شیطانی بلائیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ زیادہ طول میں نہیں جانا، اب آگے بڑھو۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ دوستو ذرا ملاحظہ فرمائیں، جب وضو کرتے ہیں تو حکم ہے چوتھائی سر کا مسح کرو، پھر پاؤں کو دھو۔ یہ تو وضو کے مسئلے، لیکن میں نے ایک جملہ کہا کہ سمندر میں بھی غوطہ لگا لو تو پاک نہیں ہو سکتے، تو وہ کیا ہے؟ جب غسل کرو تو ماں بہنیں ہو تو یاد رکھنا، بچے کو نہلاؤ تو یاد رکھو کہ بچے کو کلی کراؤ، آپ نہا رہے ہو تو کلی کرو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو صاف کرنا۔ تیسرا چیز کیا ہے؟ پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 چیزیں فرائض غسل میں ہے، یہ 3 چیز یاد رکھنا ہے۔ یہ 3 چیز میں سے ایک اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کے غسل نہیں ہوگا، پاک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر مریں گے تو ناپاکی کے حالت میں شیطان آپ کے قریب آئے گا، ہنسائے گا، کھلائے گا، رلائے گا، روح کھینچے گا، لے جا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے کہ پہلی علامت ہے جنتی علامت کلمہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ تو یہ 3 چیزیں یاد رکھنا تاکہ آپ پاک رہیں، پاکی کی فرائض غسل۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیں دوستو، یہ چند جملے تھے جو یاد دلانے کے لیے، لیکن اصل موضوع کی طرف ہمارے خطیب بباغ سے آپ نے نکاح من سنتی پر بڑا ہی بہترین سماعت کیا ہے، لیکن چند جملے سماعت کر لیں۔ بالکل میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، گھبرانا نہیں ہے، چونکہ مجھے 15 منٹ کا ٹائم دیا ہے، تقریباً 10 منٹ ہو گیا ہے، 5 منٹ میرے ہاتھ۔ محبتوں کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود شریف سنا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے حدیث مبارکہ سنا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ذرا قریب آئیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اگر دائیں جانب چھوٹے بھائی کی حیثیت اگر موجود ہے تو بائیں جانب بڑے بھائی کی حیثیت ہے، اور سامنے سے ماں باپ کی دعائیں ہمیں مل رہی ہے، تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ آئیے ذرا ملاحظہ فرمائیں، مکہ کی وادی چل کر دیکھیں، مدینہ النبی کی وادی چل کر کے دیکھیں، آقا کونین کی دیار محبت کو ذرا دیکھیں، رسول کائنات کے نورانی مکانات کو دیکھیں، رسول کائنات کی جھوپڑی کو دیکھیں۔ اگر نعت کہا جائے تو میں 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، 2 منٹ نہیں، 2 سیکنڈ میں نبی کی نعت بتا دوں۔ اللہ اللہ میرے نبی کی نعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیں، اس لیے کہ یہ جملہ جو ہے، نعت کا یہ جملہ جو میں نے دیا محمد رسول اللہ، پروردگار عالم کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ رب نے نبی کی تعریف جب کیا، نبی کی جب نام پڑھا
تو رب نے فرمایا محمد رسول اللہ. اس سے بڑی نعمت کیا چیز ہے؟ آئیے ذرا ملاحظہ فرمائیں، مدینہ النبی کی بات یہ ہے، رسول کائنات کا جھونپڑا ہے. اللہ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ایک جانبدار صحابی ہے، ایک دیوانہ ہے، ایک نبی کا یار ہے، ایک نبی کا دلدار ہے، ایک نبی کا وفادار ہے. اللہ جب نبی کا اخبار سنا تڑپ گیا کہ جوانی میں پہنچ گیا ہوں، اب میرے آگے نہ پیچھے، دائیں نہ بائیں کوئی نہیں. اللہ اکبر. جب چلتا ہوں نبی کی سیرت کو لے کر چلتا ہوں، جب پڑھتا ہوں نبی کی اداؤں کو لے کر پڑھتا ہوں. اللہ لیکن نبی کا فرمان ہے النکاح من سنتی. اللہ اکبر. وہ دیوانہ تڑپ گیا. آخرکار میں نے تو ایک سنت ابھی ادا نہیں کیا ہے. اگر کل روزے جزا پروردگار عالم مجھ سے سوال کر لے، اے نبی کا دیوانہ، اے نبی کا یار، اے نبی کا دلدار، اے نبی کا وفادار، میرے نبی نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا النکاح من سنتی، کیا تو نے اسے اپنایا؟ اس کے پاس دیوانے کا کوئی جواب نہ ہوگا. وہ دیوانہ تڑپ گیا اور تڑپنے کے حالت میں اللہ اکبر سوچا چلو چل کر کے عقد کر لیا جائے، نکاح کر لیا جائے. نبی کا فرمان ہے اس سنت کریمہ پر عمل کر لیا جائے. دیوانہ چلا ہے. اللہ قربان جاؤ، اپنے قریبی میں گیا ہے، پیغام دیا ہے کہ میں آنے والا نبی کا دیوانہ ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی لڑکی سے عقد کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. لڑکے کے باپ نے دیکھا، لڑکے کے باپ نے دیکھا آنے والا انسان کالا کلوٹا ہے، آنے والا انسان کا بال الجھا ہوا ہے، آنے والا انسان کا چہرہ کا جغرافیہ صحیح نہیں ہے. آج کی مائیں، آج کی بہنیں سوچو، نبی کا دیوانہ گیا ہے اپنے عقد کا پیغام لے کر کے، اپنے نکاح کا پیغام لے کر کے، اپنی شادی کا پیغام لے کر کے کسی کے یہاں ٹھکرا دیا کہ تیرا چہرہ صحیح نہیں، تیرا جغرافیہ صحیح نہیں، تیرا جسم و جسامت صحیح نہیں، میرے گھر سے واپس چلا جا. وہ واپس چلا آیا ہے، اپنے کٹیے میں آیا ہے، اپنے جھوپڑی میں آیا ہے، سوچ رہا ہے بھائی یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ مجھے پسند نہیں کر رہا ہے، بیگانے میں گیا ہے. اللہ المختصر بیان کر دوں، ایک چہار جانب سے جب پیغام دیتا رہا سبوں نے ٹھکراتا رہا، لیکن وہی دیوانہ ہے نبی کی بارگاہ میں پہنچا ہے. ہر ایک کے دروازے سے اللہ اکبر، ہر ایک کے دروازہ جب بند پایا تو نبی کون ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پر جانے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب دیوانوں ذرا ملاحظہ فرماؤ، دیوانے نے سوچا کہ رب کعبہ نے رحمت للعالمین بنا کر میرے آقا کو دنیا میں مبعوث فرمایا، تو اس رحمت والے سامیانے میں چلتے ہیں جہاں سے انعام خدا بندی مل جائے، رسول کائنات کی محبت کا ثمرہ مل جائے. جب آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، رسول ذی وقار نے فرمایا اے دیوانہ تیرا چہرہ اترا ہوا ہے، تیرے بال الجھے ہوئے ہیں، فکر سے بڑا پریشان ہے، آخر کس چیز نے تجھے کمزدہ کیا ہے، کس چیز نے تجھے اتنی پریشانی میں ڈالا ہے؟ معراج کے دولہا نے جب اتنا کہا ہے وہ دیوانہ تڑپ گیا ہے. یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یا رسول اللہ جب سے میں نے اس حدیث مبارکہ کو سنا ہے یا رسول اللہ میرا دل تڑپ گیا ہے، میرا دل تڑپ گیا ہے، میں بڑا پریشان ہوں یا رسول اللہ. کہا پریشانی کی کیا سبب ہے؟ میرے آقا نے شفقت بھری نظروں سے دیکھا ہے. کہا کہ گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کل میں
مجھ سے سوال کر لے یا رسول اللہ یہ تیرے غلام کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ بیٹے گھبراؤ نہیں، چلا جا قبیلے میں بڑا ہی امیر آدمی ہے، بڑا غنی آدمی ہے، بڑا مالدار آدمی ہے، ان کی ایک صاحبزادی ہے، چلا جا حسن کی ملکہ ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا چلا جا، میرے نبی نے فرمایا چلا جا، وہ بڑا امیر ہے۔ اللہ اکبر، نبی کا فرمان تھا، نبی کا حکم تھا، دیوانوں کو طرف آ گئی ہے، اس کے سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب تک لوٹ رہے تھے لیکن اب میں نہیں لوٹوں گا۔ اللہ اکبر، اب وہاں سے چلا ہے، دروازے پر دستک دیا ہے، جب دروازے پر دستک دیا ہے اب آواز آتی ہے آنے والا کون ہے؟ کہا میں سعد الاسود ہوں، دروازہ کھول دیا جائے۔ اللہ اکبر، دروازہ کھول دیا گیا، کہا آنے کا سبب بتا، آنے کا حال بتا، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، نبی کونوں مکان نے بھیجا ہے، رحمت للعالمین نے بھیجا ہے، معراج کے دولہا نے بھیجا ہے۔ کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا پیغام دے کر بھیجا ہے، آپ کی بیٹی سے میں عقد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ان کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی اور غصہ کے مارے اللہ اکبر وہ تڑپ گیا اور کہا آنے والا شخص اگر تو نے اپنے چہرے کا جغرافیہ شیشے میں دیکھ لیا ہوتا تو میرے دربار میں نہ آتا، میرے مکان پر نہ آتا۔ ارے تیرا بال اٹھا ہوا ہے، تو بڑا ہی غمزدہ ہے، تو پریشان حال ہے، تم غریب ہے، مفلس ہے۔ اللہ اکبر، تیرا چہرہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ اللہ غصے میں باتیں کر رہا ہے، کہ یہاں سے جلد سے پلٹ جا ورنہ تیری گردنیں مار دی جائے گی۔ شکر مانو کہ رسول ذی وقار نے بھیجا ہے، معراج کے دولہا نے بھیجا ہے، یہی سبب ہے کہ میں تجھے یہاں سے واپس بھیج رہا ہوں۔ اللہ اللہ شیرنی آگے سلام پڑھنے کے جیسے کہیے گا، اگر 2 منٹ کہیے گا ٹائم لے پورا کرا محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ زیادہ میں جو زبردستی نے دھکا مکہ دے کر تقریر نہیں کرتا، لیکن میری عادت ہے یہ پورا نہیں۔ آئیے ذرا ملاحظہ فرمائیں، کونین کے تاجدار کی بارگاہ سے گئے ہیں، کہ میں سعد الاسود ہوں، کہ میں جانتا ہوں، بتاؤ جلدی سے لوٹ جا، اگر رسول کونین نے نہ بھیجا ہوتا تو میں تیری گردنیں مار دیتا۔ اللہ اکبر، اب مایوس ہو گیا ہے اور مایوسی کے عالم میں اب وہ دیوانہ چلا ہے، اب وہ دیوانہ چلا ہے رسول کونین کی بارگاہ میں۔ اللہ اللہ قربان جاؤ، سوچ رہا ہے پروردگار عالم کیا معاملہ ہوگا، کل روز حشر میں کیا جواب دوں گا تیری بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، وہ سوچتے ہوئے چلا ہے، نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ اللہ، لیکن ذرا ملاحظہ فرماؤ، ان کی بیٹی نے آواز دیا ابو جان کیا معاملہ ہے؟ کہا بیٹی کیا بتاؤں، ایک آنے والا انسان کالا کلوٹا آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں تم سے عقد کرنا چاہتا ہوں تجھ سے، میری بیٹی مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ میں ان کے ہاتھوں میں دوں۔ بڑا ہی عجیب تھا، بڑا کالا کلوٹا تھا، بال الجھا ہوا تھا، دانت بڑے بڑے تھے۔ اللہ اکبر، مجھے گوارا نہیں ہوا، لیکن اس نے بتایا کہ رسول ذی وقار نے بھیجا ہے، رحمت للعالمین نے بھیجا ہے، اس لیے میں نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ بیٹی نے جواب دیا کہ ابا جان آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کہا بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ کہا ابا جان آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کہا آخر کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا ابا یہ نہ دیکھے آنے والا کون ہے، ارے آپ یہ دیکھے کہ بھیجنے والا کون ہے۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، اب جلدی سے آقا کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ اب ذرا فرمائیں، کوئی انسان دوڑا ہے وہاں سے، چلا ہے جلدی میں۔ ابھی نبی کونین کی بارگاہ میں سعد الاسود پہنچے ہیں، کچھ بولنے ہی والے ہیں، اتنے ہی میں پیچھے سے ہاں کانپتے دوڑتے ہوئے وہ انسان آقا کی بارگاہ میں، ہمارے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف
معاف کر دیا جائے. میرے آقا تبسم فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا تبسم فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے. جب آقا تبسم فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ رشتہ مجھے منظور ہے. اللہ اللہ قربان جاؤ. اتنا کہنا ہے میرے آقا نے فرمایا اے سعد العظمت چلا جا شادی کی تیاری کرو. اللہ اکبر. کہ تو بھی چلا جا شادی کی تیاری کر. آج ہم لوگ شادی کی تیاری کر رہے ہیں. کل ہم لوگ اب ذرا دیکھیں چلا بڑا ہی خوش تھا کہ نبی کی سنت ادا ہو جائے. وہ بھی اپنے گھر یہ بھی اپنی کٹھیے میں دفن کی آواز آتی ہے اے مجاہدین اسلام تیار ہو جا. صفیں آرائی ہو رہی ہے. نبی کا اعلان ہے کہ دامن اسلام میں رہنے والا مجاہدین اسلام سب میں لگ جائیں. اب وہ دیوانہ سنا ہے کہ صفیں آرائی ہو رہی لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں جیسے شادی کی تاریخ مہرت نکالا جائے تاریخ پکی کی جائے تو کبھی بندوق کبھی گرہٹ کبھی آسن سن کبھی چپل لائیں گے تو کبھی چوڑی لائیں گے تو کبھی برخا لائیں گے تو کبھی کیا لائیں گے کبھی کیا لائیں گے. دنیا بھر کے جمع کرنے میں لگ جائیں گے. تو وہ بھی زمانہ تھا. ساتھ نسبت نکلا بازار. سوچا کہ نبی کی سنت ادا کروں چوڑی لے لیا جائے. نبی کی سنت ادا کروں گا دلہن کے لیے دوپٹہ لے لیا جائے. نبی کی سنت ادا کرنی ہے دلہن کے لیے برخا لے لیا جائے چادر لے لیا جائے. سوچ رہے ہیں آواز آئے کہ مجاہدین اسلام کو نبی نے بلایا ہے. صفیں آرائی ہو رہی ہے. قربان جاؤ دوستو. سعد العظمت نے یہ نہ دیکھا کہ شادی قریب ہے. اس نے دیکھا کہ نبی نے بلایا ہے. اللہ اللہ. اب وہ چوڑی کے دکان پر نہیں جا رہے ہیں. اب وہ کپڑے کے دکان پر جا رہے ہیں. تو کیسے جا رہے ہیں؟ جہاں لینا ہے تو پٹا اس مقام پر صافہ لے رہے ہیں. جہاں لینا ہے اللہ اکبر برخا اس مقام پر آپ پگڑی کا انتظام کر رہے ہیں. جہاں چوڑی کا انتظام کرنا ہے اس مقام پر تیر و تلوار لے رہے ہیں. اور لیا ہے دستار لپیٹا ہے. سب میں لگ جاتے ہیں. اللہ اللہ قربان جاؤ. مجاہدین اسلام میدان کاروبار کے لیے بڑھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا ملاحظہ فرمائیں صفیں آرائی ہو گئی ہے. سبوں نے دیکھا ہے مجاہدین اسلام سینہ تان کر کھڑے ہیں. ایسے عالم میں لے کے چلے. اللہ اکبر. میدان کاروبار میں پہنچا ہے. میدان کاروبار میں لڑتے رہے. یکے بعد گرے مجاہدین اسلام راہ خدا میں جان کو دیتے رہے. لیکن آؤ المختصر بیان کرتا چلو. جب جنگ اختتام ہونے کے بعد میرے آقا نے اللہ اکبر جنگ کے میدان کو محاصرہ کیا ہے. جنگ کے میدان کا معائنہ کیا ہے. دیکھا ہے اللہ اکبر کا تمام کی لاشوں کو جمع کیا جائے. شہیدوں کے لاش کو جمع کر دیا گیا ہے. قربان جاؤ دوستو. ذرا ملاحظہ فرماؤ. ایسے عالم کو ذرا دیکھو پیارے آقا کے دیوانوں. اب ایسے عالم میں ذرا دیکھو نبی کونین نے فرمایا سب کی لاشیں جمع ہو گئی ہے. تمام شہداء کی لاشیں یکجا ہو گئی ہے. اللہ اللہ. دیوانے رسول کھڑا ہوئے ہیں. یا رسول اللہ سب کی لاشیں جمع ہے. تمام شہیدوں کی لاش جمع ہے. لیکن ایک لاش نہیں ہے. ایک نہیں ہے. وہ کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ سعد العظمت کی لاش نہیں ہے. دوسرا دیوانہ کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ میں نے سعد العظمت کو صفیں آرائی ہوتے ہوئے میں نے دیکھا تھا یا رسول اللہ لیکن اس کا لاش نہیں مل رہا ہے. میرے آسمان کی جانب دیکھتے ہیں مسکرا رہے ہیں. قربان جاؤ دوستو. پھر اس مقام پر تیسرا صحابی کھڑا ہوتا ہے. یا رسول اللہ سعد العظمت کو میں نے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کاروبار میں چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے لیکن ان کی لاش نہیں مل رہی ہے. اللہ اللہ. چوتھا صحابی رسول کھڑا ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ میں نے سعد العظمت کو گھوڑے سے گرتا ہوا دیکھا ہے لیکن یا رسول اللہ سعد
صورت کی لاش نہیں مل رہی ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا تبسم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں۔ اللہ اللہ دیوانہ رسول طرف جاتے ہیں، یا رسول اللہ وہ دیوانے کو میں نے آتے ہوئے دیکھا، گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا، زمین پر پڑتے ہوئے دیکھا، لیکن یا رسول اللہ ان کی لاش نہیں مل رہی ہے۔ آپ تبسم فرما رہے ہیں، یا نبی اللہ یہ لاش کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، میرا کے دولہا فرماتے ہیں، اے دیوانہ سن لے، کل آج جو دنیا پسند جسے نہیں کر رہی تھی، اللہ اللہ آج ان کے لیے جنت کے حوریوں میں، جنت کے غلمان میں غسل دے رہے ہیں، اور حوریوں کے لیے جنت کے اللہ اکبر جنت میں ان کی دلہن بننے کے لیے سج رج رہی ہے۔ پیارے آقا کے دیوانے دیکھو، نبی کی محبت میں جب زندگی گزارے تو کتنا بڑا انعام ملتا ہے، لیکن آج ہماری بہنوں کا یہ حال ہے کہ اگر ماں پریشان حال ہے تو بہو دیکھنے تک نہیں جاتی، تو ان سے ورنہ کل سے جزا کیا جواب ہوگے؟ نبی کی ایک سنت کے لیے دیوانہ طلب گیا، دنیا چھوڑ دیا، تو جنت میں ان کے لیے حوریں سج رہی ہیں دلہن بننے کے لیے، اور آج تجھے جنت کا ٹھکانہ جس مقام سے بتایا گیا ہے، آج ہم انہیں ٹھکراتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا حال حشر میں کیا ہوگا وہ خود اپنے ہاتھ دل پر رکھ کے سوچ لیجیے گا۔ زیادہ میں کیا بتاؤں گا، آپ بہت سمجھدار ہیں۔ بہرحال شکلی آ گئی ہے، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس یہ قصہ لطیفہ بھی تمام ہے۔ جو کچھ بنا ہوا وہ آغاز باب تھا، پروردگار عالم بولنے سننے میں کسی قسم کی غلطی خامی ہوئی مولا تو تو معاف عطا فرما، اور نبی کے صدقے میں مولا جو صحیح بولا گیا ہے، سنا گیا ہے، مولا سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، پروردگار تمام بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔